تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان لم يبق من الإسلام إلا اسمه ولم يبق من القرآن إلا رسمه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، ہندوستان کی اقتصادی راجدھانی ممبئی سے تعلق رکھنے والے نوجوانان ملت، اس وقت ہم ایک تعلیمی ادارے کے پروگرام کی بنیاد پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں. لہذا اس بات کو ضروری محسوس کیا گیا کہ اسلام کے فلسفہ تعلیم اور اسلام کے نظریے تعلیم کو پہلی وحی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، اللہ رب العزت نے سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو غار حرا میں بھیجا اور آپ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اقرأ، آپ پڑھیے. تو میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان امیا، آپ کسی اسکول اور مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں آپ نے جا کر بیچلر یا ماسٹر یا پی ایچ ڈی کی سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کی. آپ جس مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا وجود بابرکت ہوا، اس مکہ میں نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی پرائمری اسکول تھا، نہ کوئی سیکنڈری اسکول تھا، نہ کوئی جونیئر کالج تھا، نہ کوئی یونیورسٹی تھی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. سیدنا حضرت جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا: اقرأ، کہ محمد آپ پڑھیے. حضور نے پھر وہی جواب دیا: ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا. پھر تیسری مرتبہ آپ کے اپنے سینے سے لگا کر چھوڑ دیا. اس کی بڑی حکمتیں ہمارے محدثین اور علماء نے بیان کی ہے، جس کے بیان کرنے کا یہاں پر موقع نہیں ہے. جب بخاری کی پہلی حدیث کا درس دیا جاتا ہے تو اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جاتی ہے. بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کیونکہ آپ ابھی حضرت جبریل کو جانتے اور پہچانتے نہیں تھے، یہ حضرت جبریل کے ساتھ آپ کی پہلی ملاقات تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی. جبریل پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے. یہ انسانی تاریخ کا ایک انقلابی واقعہ ہے. یہیں سے دنیا میں انقلاب خیر برپا ہوتا ہے، ایک ریولیوشن آتا ہے جس کو روئے زمین نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس وحی کی برکت سے انسانیت کو زمین پر جینے کا وہ سلیقہ سکھایا گیا جو آپ سے پہلے مکمل طور پر کسی کو نہیں سکھایا گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، ہم پڑھتے رہتے ہیں اقرا بسم ربک، کہ بھائی پہلی وحی نازل ہوئی لہذا پڑھنا چاہیے، مگر ان پانچوں آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آیتیں ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ ان آیتوں میں صرف پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا، صرف پڑھنا تو کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے اس رب کے نام سے الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ تو اس پوری آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کو انسان کو سکھایا اور درس دیا کہ اے انسان، تو اگر پڑھتا ہے تو تیرے پڑھنے کا مقصد اپنے خالق اور مالک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہونا چاہیے۔ تیرے پڑھنے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے، تیرے پڑھنے کا مقصد کیریئر بنانا نہیں ہونا چاہیے، تیرے پڑھنے کا مقصد منصب اور عہدہ اور نام و نمود نہیں ہونا چاہیے، تیرے پڑھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے بسم ربک الذی خلق، کہ اس پیدا کرنے والے کی معرفت تو سے حاصل ہو، تو اپنے خالق اور مالک کو جان سکے۔ تو اس میں اسلام کے نظریے تعلیم کو اتنے اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ صرف اللہ ہی کا حق بنتا ہے کہ اتنے مختصر الفاظ میں تعلیم کے سلسلے میں اپنے پورے نظریے کو اسلام نے بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس کا نزول ہوا تو پوری امت کو درس دیا گیا کہ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائے رکھے کہ اگر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اس کامیابی کے لیے آپ کو ایسی تعلیم حاصل کرنی ہوگی اور اس انداز میں تعلیم حاصل کرنی ہوگی جو تعلیم آپ کو اپنے خالق کے ساتھ جوڑ دے، جو تعلیم آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دے۔ اسی لیے دونوں لفظوں کو قرآن نے استعمال کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایک ہے رب کا لفظ اور دوسرا ہے خلق کا لفظ۔ رب کا مطلب ہے پرورش کرنا اور خلق کا مطلب ہے کریشن یعنی پیدا کرنا۔ تو اللہ نے دونوں کو بیان کیا کہ اس کائنات کی ہر چیز کو بنانے والا بھی ہے اور اس کائنات کے نظام کو مکمل طور پر جو چل رہا ہے وہ چلانے والا بھی ہو۔ اس لیے کہ کسی چیز کو بنانے کے بعد چھوڑ دینا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مینٹیننس نہ کرنا، اس پر توجہ نہ دینا، یہ اس چیز کو بگاڑ کر اور خراب کر رکھ دیتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، اس میں عجیب بات لکھی، یورپ کا ایک سائنسداں کہتا ہے کہ ایسٹرونومی کا میں ماہر ہوں، یعنی جو آسمان، ستارے اور زمین اور سیاروں کی حقیقت کا اسپیشلسٹ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ اس فن کے ساتھ وابستہ ہیں، جو سائنٹسٹ لوگ اس فن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ ملحد ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ مطلب مجھے تعجب ہوا کہ آخر اتنی ساری اتنی باریک تفصیلات کو جاننے کے بعد اللہ کو نہ ماننے کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ جب میں اس کی تحقیق پر پہنچا کہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں یہ زمین کیا ہے، کہا یہ زمین تقریباً 40,000 کلومیٹر کا ایک رقبہ ہے، گول دائرہ ہے، اور 12,640 اس کا قطر ہے، اور اس زمین کو اللہ نے ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ سورج سے ایک بال برابر بھی قریب ہو جائے تو اس زمین پر گرمی کی وجہ سے انسان تو کیا جاندار کا رہنا بھی مشکل ہو جائے، اگر یہ سورج سے ایک بال برابر بھی دور ہو جائے تو اتنا ٹھنڈا ہو جائے کہ انسان تو کیا کوئی جانور اس پر نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے مزید اس کو جاننے کی کوشش کی تو میں اور حیران ہو گیا کہ زمین ایک ایسا سیارہ ہے
کہ جو گھوم رہا ہے اور اس کے ارد گرد 6 قسم کی لہریں ہوتی ہیں، اور یہ لہریں اربوں خربوں جتنی بھی گیلیکسی ہے اور اس میں جتنے بھی ستارے پائے جاتے ہیں ان تمام میں سوائے زمین کے کسی اور کے ساتھ یہ چیز وابستہ نہیں ہے۔ کہا وہ کیا ہوتی ہے وہ چیزیں؟ کہا وہی جو 6 لہریں ہیں وہ زمین پر انسان کے لیے اور جانوروں کے لیے زندگی کے جینے کے تمام اسباب مہیا کرتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو اس زمین پر انسان زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ کہا جب میں ساری تفصیل پڑھ چکا تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ تم خالق اور کوئی رب ہے جس نے اس زمین کو میرے اور جانوروں کے لیے بنایا، اگر وہ نہیں ہوتا تو آٹومیٹک بنا ہوا نظام کبھی بھی اتنی باریکی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو انسان کو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سائنس اپنے آپ کو بہت ایڈوانس کہتی ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس قرآن میں جن حقائق کو بیان کیا ہے ان سے 1400 سال پیچھے چل رہی ہے۔ جن حقائق کو قرآن پہلے بیان کر چکا ان کو آج سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسی لیے موریس بوکائے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، فیصل بن عبدالعزیز آل سعود نے ان کو کسی زمانے میں ریاض میں بلا کر قرآن اور بائبل اور جو دوسری آسمانی کتاب ہے اس کے ساتھ کمپیٹیٹو اسٹڈی کروائی ان کے پاس اور کہا کہ آپ اس کو دیکھنے کے بعد کہو کہ سائنسی اعتبار سے کیا ہے۔ تو اس نے 30 سال مطالعہ کیا اور اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ تورات اور انجیل میں چونکہ وہ تحریف شدہ ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج کی سائنس سے غلط ثابت ہوتی ہے، مگر قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک پورا پڑھا میں نے، کوئی ایک چیز بھی مجھے ایسی نہ ملی تو اب تک کی ایڈوانس سائنسی تحقیق کے خلاف ہو۔ کا ساری چیزیں وہ تحقیق غلط ہو سکتی ہے مگر قرآن کی کسی آیت کو میں نے غلط نہیں دیکھا۔ تو اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد اللہ سے جڑنا ہونا چاہیے۔ عالم اسلام میں جب تک کہ دنیا میں مسلمانوں نے حکومت کی تو اسلام کا نظریہ تعلیم یہ تھا کہ وہ دین اور دنیا کی تفریق نہیں کرتا تھا، بلکہ اسلام نے سائنس کو بھی اس طریقے سے پیش کیا تھا کہ اس سائنس کو پڑھ کر بھی انسان اپنے خالق کو پہچان سکے۔ مگر یورپ نے جب دنیا کے اوپر حکومت کی اور اس کا استعمار اور اس کی کالونیاں دنیا بنی اور اس نے دنیا پر زبردستی اپنا تعلیمی نظام تھوپا تو اس نے آ کر دنیا کے اندر میں تعلیم میں تفریق کا نظام پیدا کیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی معاشرہ ترقی کے تمام اسباب کے باوجود انسانی معاشرہ اس وقت روئے زمین پر دنیا میں جتنا انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کر رہا ہے آج سے پہلے کبھی اتنی گری ہوئی حرکتیں نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ ایک لاجک اور منطق کا تقاضا یہ تھا کہ انسان جتنا ترقی کرتا اتنا زیادہ انسان سدھر جانا چاہیے تھا، مگر جب اس نے اپنے رشتے کو اپنے خالق اور مالک سے توڑا تو ساری معلومات اور ساری محنت اور اپنی ساری انرجی کو کھپانے کے باوجود کیا ہوا؟ تو کہا تیلی کا بیل جہاں سے چلا تھا وہاں کا وہیں۔ پہلے زمانے کے اندر میں تیلی کا بیل کس کو کہتے تھے کہ وہ تیل سے کیا نکالتے تھے؟ آئل نکالتے تھے، اور آئل کے لیے مشین نہیں ہوتے تھے تو بیچ میں اس کا ایک لکڑی نما ہوتا تھا، اس میں تیل کو ڈال دیا جاتا تھا اور جو بیل ہوتا تھا اس کے سر پر پٹی باندھ دیتے تھے اور وہ گول گھومتا تھا۔ تو وہ بیچارہ کیا سمجھتا تھا کہ میں صبح سے چل رہا ہوں، دوپہر تک 4-6 گھنٹے چلا، 200-400 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا، مگر جب پٹی کھلتی تھی تو دیکھتا تھا جہاں سے چلا تھا وہاں کا وہی ہوں، میں تو کہیں بھی بڑھا نہیں۔ تو انسان کی ان تمام تحقیق کے باوجود اگر وہ اپنی حقیقت کو نہیں جان سکا تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سائنس نے انسان کے ساتھ وہ بھی سلوک کیا جو تیل نکالنے والے نے تیل سے تیل اور آئل نکالنے والے نے بیچارے بیل کے ساتھ کیا، کہ ہم نے اللہ کی حقیقت کو نہیں جان سکے
تو قرآن کریم کی اس پہلی آیت میں اللہ نے ان چیزوں کو کیوں بیان کیا؟ اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ کو معلوم تھا کہ ایک زمانے میں میری امت پر تعلیم اور علم کے نام پر ایسا فتنہ برپا کیا جانے والا ہے جس سے الحاد اور بے دینی کو عام کیا جائے گا، جس سے الحاد اور بے دینی کو معاشرے میں پھیلایا جائے گا۔ اللہ نے پہلے ہی انسان کو سکھا دیا تھا کہ اگر تو حقیقی معنی میں انسان بن کر جینا چاہتا ہے تو اس فلسفے کو یاد رکھنا کہ اپنے خالق اور اپنی حقیقت کو کبھی نہ بھولنا کہ تیرا خالق ایک واحد اللہ ہے اور وہی کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ لہذا ہمیں تعلیم کے اس مقصد کو سمجھنا چاہیے، ہمیں تعلیم کے اس بنیادی ویژن اور مشن کو سمجھنا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، کیوں تعلیم دیتے ہیں؟ کہا کہ بیٹا 10ویں میں اچھے نمبر لانا، 12ویں میں اچھے نمبر لانا۔ کہا کیوں؟ نیٹ میں اچھا نمبر لانا، ڈاکٹر بنے گا تو خود پیسہ کمائے گا۔ پیسہ یہ دنیا کے اندر میں دولت، مال، عزت، منصب، اس سے سکون نہیں حاصل ہوتا ہے۔ سکون حاصل ہوتا ہے انسان کو اپنے خالق کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے سے۔ سکون حاصل ہوتا ہے انسان کو۔ آج کے انسان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نے گدے بنائے، اے سی بنائی، کیا نہیں بنایا، مگر وہ سونے کے لیے جاتا ہے تو آج جن دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں سب سے زیادہ نیند کی گولیاں بکتی ہے۔ کیوں؟ کہ سارے آشائش کے باوجود انہیں نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ ان کا کنیکشن اپنے خالق سے ٹوٹ چکا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج اللہ کا ذکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا، آج ہم نے اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے پورے معاشرے کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی فکر لے کر رکھیں کہ ہمارا بچہ تعلیم میں تھوڑا کمزور ہے تو چل جائے گا، مگر اس کا رشتہ دین سے، قرآن سے اور اللہ سے کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنے بچے کو دین سے، قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑ دیا، وہ تعلیم میں بھی کبھی کمزور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ وہ وقت کی اہمیت کو سمجھے گا، وہ ٹائم مینجمنٹ سمجھے گا، وہ ٹنگ مینجمنٹ سمجھے گا، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا اس کو آئے گا، ٹیمپر مینجمنٹ سمجھے گا، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھے گا۔ دین کے ساتھ آپ کا بچہ جتنا بااخلاق اور بہترین انسان بن سکتا ہے، دین کے بغیر کبھی بھی آپ کا بچہ ایسا انسان نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت قاضی طیب صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی سخت سے سخت قانون، دنیا کی پولیس، دنیا کی فوج اور دنیا کی کوئی طاقت انسان کو جرائم سے نہیں روک سکتی ہے جب تک کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہ ہو۔ کہا انسان کو جرائم سے صرف اللہ سے ڈرنے والا جذبہ ہی روک سکتا ہے، ورنہ انسان کو جرائم سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ آج سے 40 سال پہلے امریکہ میں جب نئی نئی گاڑی آئی تو لوگ شراب پی کر گاڑیاں چلاتے تھے، تو امریکہ نے قانون بنایا کہ بھائی شراب پی کر قانون بنانے والے کو سخت سزا دی جائے، اور یہ سوچا کہ 1 سال کے اندر میں لوگوں میں کمی آ جائے گی۔ مگر ہوا کیا، دوسرے سال جب سروے سامنے آیا تو پابندی کے بعد لوگوں نے پہلے سال سے زیادہ شراب پی کر گاڑیاں چلائی اور ایکسیڈنٹ بھی زیادہ ہوئے۔ تو پھر انہوں نے کہا اس پر ریسرچ کریں کہ ایسا کیوں ہوا، تو ریسرچ کیا تو خود سائنٹسٹ لوگوں نے آج سے 40 سال پہلے اس بات کا اعتراف کیا کہ انسان کو سخت سے سخت قانون بھی کسی جرم سے نہیں روک سکتا ہے جب تک کہ اس سے دل میں خالق اور مالک کا خوف نہ ہو۔ صرف خالق اور مالک کا خوف ہی انسان کو برائی سے روک سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ سے ڈر گیا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ہمارے بعض مفسرین فرماتے ہیں 2 جنت کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اور آخرت میں تو جنت ہے ہی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماشاءاللہ بڑے پروقار انداز میں اتنی بڑی تعداد میں آپ یہاں پر آئے ہیں، تو اس میسج کو یہاں سے لے کر جائیں کہ آپ اپنے آپ کو دین سے وابستہ کریں۔ آپ کا بچہ
بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرے مگر اس کے پاس دین نہ ہو تو یہ تعلیم کسی مصرف کی نہیں. اس تعلیم سے نہ اس کی دنیا تو بن جائے گی مگر اس کی آخرت نہیں بن سکتی ہے. اسی لیے ہمارے والد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نوجوان کلیکٹر بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, سب کچھ بنے مگر وہ سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان بننا چاہیے. اور سچا اور پکا مسلمان کیوں بنے گا؟ اس وقت بنے گا جب ہمارے گھر کا ماحول اسلامی ہوگا, جب ہماری اسکول کا ماحول اسلامی ہوگا, جب ہمارے محلے کا ماحول اسلامی ہوگا. ان تمام چیزوں پر جب ہم محنت کریں گے تو خود ہمارے معاشرے کے اندر میں دین زندہ ہوگا. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں, اگر ہم اتنی محنت اور اتنے شوق اور ذوق کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس جذبے کو لے کر جائے کہ ہم دین کے ساتھ وابستگی اختیار کریں گے, قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کریں گے. جس مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بھی مسلمان قرآن سے وابستہ ہوا اللہ نے اسے عروج عطا کیا, اور جہاں مسلمان نے قرآن کو چھوڑا اللہ نے اسے دشمنوں کے حوالے کر دیا. آپ نے غزہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہاں کیا صورتحال ہے. 30,000 لوگ اب تک کے شہید کیے جا چکے ہیں. تو ہمارے ایک دوست نے ایک چھوٹی سی کلپ بھیجا عربی میں مجھے اور کہا مولانا آپ اس کو ضرور سنیں. میں نے سنا اس کو, تو اس میں انہوں نے لکھا کہ سر صمود اہل غزہ, غزہ کے لوگوں کے اسلام پر ثابت قدمی کا راز کیا ہے. تو اس نے کہا کہ 1992 میں 1992 میں وہاں علماء کی ایک جماعت جمع ہوئی اور جمع ہو کر انہوں نے کہا کہ ہمارا دشمن بڑا مضبوط ہے یہود, ہم مسلمان ہیں, ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں. کہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. تو کہا کیا کیا جائے. کہا یہ کیا جائے کہ ہم ایک ٹارگیٹ بنائے کہ اگلے 10 سال میں ہمارے ہر گھر میں حافظ اور ہر گھر میں ایک عالم کا ہونا ضروری. یہ نظام بنایا. اگلے 10 سال میں یہ ہو گیا کہ ہر گھر میں حافظ اور عالم ہوئے. پھر ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ غزہ میں قرآن کو حفظ کرنے اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے کا ایسا رواج ہو گیا کہ اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی شہر ایسا ہے جہاں پر سب سے زیادہ قرآن کریم کے حافظ پائے جاتے ہیں تو وہ غزہ کی سرزمین ہے. 22 لاکھ لوگوں میں سے تقریباً 19 لاکھ لوگ قرآن کے حافظ ہیں. کتنے لاکھ؟ 19 لاکھ. ہر آدمی, بچہ, بوڑھا, مرد, عورت, ہر ایک قرآن کے حافظ. اور قرآن کو سمجھ عرب ہے, قرآن کو بھی وہ سمجھتے ہیں. کہا کسی چیز نے ان کو آج 120 دن کے بعد بھی وہ مقابلہ کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں سرسرور کریں تو اس کے لیے ہمیں اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے اللہ کی کتاب سے جڑنا پڑے گا, قرآن کو کما حق وہ پڑھنا پڑے گا, قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنا پڑے گا اور قرآن کی تعلیمات کو عام کر کر اس پر عمل کرنا ہوگا. اگر ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی ہے. اس لیے ہم سب یہ عہد کے ساتھ جائیں کہ ہم بہترین قرآن کریم کو پڑھنے کی مکمل کوشش کریں گے بھائی. ہم اپنے بچوں کو قرآن کے حافظ بنائیں گے بھائی. ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا عشق اور اپنی محبت نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق نصیب فرمائے اور قرآن کے ساتھ جڑنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. جن دوستوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس اہم ترین پیغام کو آپ اپنے دل کے نہاخانے میں جگہ دے کر جائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اللہ کے ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.